الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال أيضا فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر تنكح المرأة لأربع ولمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم بھائیوں اور میرے عزیز دوستو، جیسے ہی محرم اور سفر کا مہینہ ختم ہوتا ہے، شادیوں کے تار لگ جاتی ہے، مسلسل نکاحوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مناسبت سے آپ کے سامنے کہ نکاح کس مقصد سے کیا جاتا ہے، نکاح کرنے کے کیا کیا مقاصد ہیں، نکاح کیا چیز ہے، آپ کے سامنے تفصیل سے بات ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، آج کل کی نکاحوں میں اگر غور کیا جائے تو ایسی چیزیں ہم اپنی نکاحوں میں پاتے ہیں جو غیر مسلم بھی اپنے نکاح میں ایسی چیزوں کو نہیں لاتے۔ ہم حد سے زائد اپنے شریعت کو پیٹھ پیچھے ڈال کر آگے بڑھ چکے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اصل میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے نکاح کی اہمیت کیا ہے، نکاح کے فائدے کیا ہیں، نکاح اصل میں کیا چیز ہے، اس سلسلے میں تبصرہ کروں گا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث جو ہر نکاح پڑھانے والا اپنے نکاح کے خطبے میں پڑھتا ہے، اور چاہے نکاح پڑھانے والا مسجد کے اندر پڑھانے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ شادی محلوں کے سامنے، بڑے بڑے ویڈیوز کے سامنے، بڑے بڑے کیمروں کے سامنے، چاہے وہ سامنے عورتیں بیٹھ کر نکاح کہانی کے لیے دیکھ رہے ہوں، وہاں بھی یہ حدیث پڑھائے بغیر، یہ حدیث پڑھے بغیر نکاح کا خطبہ نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے قرآن کی آیات کے تلاوت کرنے کے بعد میں انشاءاللہ کسی اور جمعے میں قرآن کی جو آیتیں نکاح کے خطبے کے اندر پڑھی جاتی ہیں اس کا مقصد کیا ہے، یہ کسی اور جمعے میں بیان کروں گا۔ لیکن اس کے بعد جو حدیث پڑھی جاتی ہے، اس حدیث کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ
तबसरा करूँगा कि हर निकाह पढ़ाने वाला ये हदीस पढ़ता है कि अन निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरा तरीक़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह मेरा तरीक़ा है। एक दूसरी हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चार चीज़ें अंबिया की सुन्नत हैं। नंबर 1 निकाह करना, नंबर 2 खुशबू लगाना, नंबर 3 मिसवाक करना, नंबर 4 खतना करना। ये चार चीज़ें अंबिया की सुन्नतें हैं। जब अंबिया की सुन्नत कहा जाता है, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह को मेरा तरीक़ा बताया जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, तो ऐसी सूरत में निकाह का ताल्लुक़ सुन्नत से है। एक नबी की सुन्नत, हमारे नबी की ख़ास सुन्नत, एक अंबिया की सुन्नतों में से एक सुन्नत है। तो इस एतबार से निकाह जब सुन्नत होता है तो गोया वो इबादत होता है। इबादत अगर सुन्नत तरीक़े पर की जाती हैं तो वो इबादत के अंदर सवाब भी मिलता है, वो इबादतों के अंदर बरकतें भी होती हैं। उस इबादतों की वजह से आदमी अल्लाह का क़ुर्ब भी हासिल कर सकता है। जिन इबादतों में अगर गैरों का तरीक़ा या कोई और तरीक़ा मिला दिया जाता है तो फिर वो इबादत नहीं रहेगी, बल्कि वो इबादत का मज़ाक हो जाएगा। तो इसी तरीक़े से मेरे भाइयों, निकाह इबादत है। तो इबादत के अंदर मिसाल इसकी ऐसी समझो, कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है, बाहर का कोई आदमी अगर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहा, नमाजी आदमी क्या यह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू क्या ये दुआ नहीं है? सलाम करना सुन्नत है। नमाज चाहे वो नफिल नमाज पढ़ता हो, चाहे वो सुन्नत नमाज पढ़ता हो, चाहे फ़र्ज नमाज पढ़ता हो, तो अब कोई आदमी बाहर से आकर आपको सलाम किया, किसी नमाजी को सलाम किया, तो क्या नमाजी आदमी के लिए यह हुक्म है कि अपनी नमाज के दौरान सलाम का जवाब दे दे? कोई आदमी किसी इंतकाल की खबर लेकर नमाजी के सामने सुना रहा है कि तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया है, तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया है, तुम्हारे भाई का इंतकाल हो गया है, तो क्या नमाज ही के अंदर कोई आदमी इसका जवाब दे सकता है? चाहे बड़ी सी बड़ी तूफान वाली खबर क्यों ना आ जाए, या चाहे कोई बड़े बुजुर्ग ही क्यों ना आ जाए, कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है तो नमाज के अंदर किसी का सलाम का जवाब देना दुरुस्त नहीं है। सलाम का जवाब देने से नमाज टूट जाती है, किसी खबर के सुनकर उसका जवाब देने से नमाज टूट जाती है, नमाज नहीं रहती। इसलिए कि नमाज अल्लाह की इबादत है और इबादत का तरीक़ा वही है जो अल्लाह के नबी ने हमें बताया है, और उस तरीक़े से करेंगे तो इबादत का सवाब भी मिलेगा, इबादत कबूल भी होगी और इस इबादत की वजह से बरकतें भी आएंगी। और जो इबादत अल्लाह के तरीक़े के ख़िलाफ़, अल्लाह के बताए हुए हुक्म के ख़िलाफ़ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के ख़िलाफ़ जो इबादत की जाती है, तो इस इबादत के अंदर सबसे पहले बेबरकती आ जाती है। दूसरी चीज़, अल्लाह तबारक व तआला उस इबादत का सवाब नहीं देंगे। तो मेरे भाइयों, निकाह एक इबादत है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में 11 निकाह किए हैं। अपनी 4 बेटियों का निकाह खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए हैं। खुलफाए राशिदीन के निकाहें हुए हैं, सहाबा के निकाह हुए हैं। तो अब इस पूरी जिंदगी को उठाकर आज जो हम निकाहें कर रहे हैं, अगर अल्लाह के नबी के निकाहों को आज के मुसलमान जो निकाह कर रहे हैं उसको फिट किया जाए, कंपेयर किया जाए, तो अल्लाह के नबी के जो निकाहे हुए हैं, सहाबा के जो निकाहे हुए हैं, वो उसके और आज के कल के मुसलमान जो निकाह करते हैं, जमीन आसमान का फर्क बन जाता है। कहीं इबादत का तरीका भी नजर नहीं आएगा, कहीं सुन्नत को अदा करने का तरीका भी नजर नहीं आएगा। इल्ला माशाअल्लाह उलमाए कराम हैं, सुलहा हैं, नेक लोग हैं जो अपनी निकाहें सुन्नत के मुताबिक सादगी से कर रहे हैं,
یہ نکاحیں دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ صحابہ کے نکاح ایسے ہی ہوا کرتے. تو میرے بھائیوں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے ہمیں جان لینا چاہیے کہ نکاح کوئی رسمی چیز نہیں ہے. اس کے اندر مسلمان اپنی منمانی چلائے، اپنا دل جیسا بولے اس طرح نکاح میں کیا جائے. جو طریقہ جو رسمیں لوگوں نے بنا لیے ہیں اپنے منمانی طور پر، اگر قرآن اور حدیث کی طرف نظر کر دیا جائے تو ایسی صورت میں ایک چیز بھی ایسی نہیں ملے گی جو آج مسلمان کر رہا ہے. اس کے برخلاف غیر مسلموں کا نکاح آپ دیکھتے نہیں. جب غیر مسلم کو یہ آدمی نکاح کرنا چاہتا ہے، مسلمان تو نکاح کرتے وقت کبھی کسی عالم سے، کسی مفتی سے کبھی رابطہ نہیں کرتے کہ میرا نکاح ہو رہا ہے، کہ نکاح کس انداز سے کیا جائے، کیا طریقہ ہوتا ہے نکاح کا، کبھی نہیں پوچھتے. صرف نکاح پڑھانے کے واسطے بلا لیتے ہیں، نکاح پڑھا لیا، ختم. وہاں سے تمہارا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم یہاں سے ناچیں گے بھی، گائیں گے بھی، ہم یہاں سے عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں گے بھی، ویڈیوز اتاریں گے بھی، ہم جیسے چاہیں گے منمانی ضرور کریں گے. آپ کا ہمارا کوئی تعلق نہیں. بس کیا آپ نے قبول کیا؟ ہاں میں نے قبول کیا. وہاں تک امام کا تعلق نوشہ سے ہوتا ہے، نوشہ کا تعلق امام سے ہوتا ہے. جب یہ ختم ہو گیا تعلق، پھر وہ اپنی منمانی کچھ بھی چاہے کر لیں. اگر کوئی بتائے تو اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. اس کے برخلاف غیر مسلم لوگ، اگرچہ کہ ان کا پورا طریقہ 100% غلط اور باطل ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے پجاری، اپنے پنڈت کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ میرا بچے کا نکاح ہے، کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ بتائے گا کہ رات کے 3:30 بجے تمہارا بچے کے نکاح کا وقت اچھا ہے، اس میں کر دینا چاہیے. یہ اپنی ساری نیندیں قربان کر کے رات کے 3:30 بجے بول دے تب بھی تیار ہو جاتے ہیں، رات کے 2 بجے بولے تب بھی تیار ہو جاتے ہیں، رات کے 12 بجے بولے تب بھی تیار ہو جاتے ہیں. وہ اپنا پنڈت جیسے لکیر کھینچ دیتا ہے، اس لکیر کے مطابق یہ لوگ پورا نکاح کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں. اگرچہ کہ ان کے دھرم کے اندر جوڑے گھوڑے کی رسمیں، طرح طرح کے گندے چیزیں ہیں، اس کے باوجود بھی نکاح کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ لوگ اپنے پنڈتوں کے ایسے فالو ہوتے ہیں کہ وہ کہے کہ رات کے اتنے بجے نکاح کرنا ہے تو وہ اتنے بجے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن مسلمانوں کا حال دیکھیے. نکاح جس کسی بچے کا کر رہے ہیں، بچی کا کر رہے ہیں، کبھی کسی سے آ کر مشورہ کیا کہ ہمارے نبی کیسا نکاح کیے ذرا بتاؤ مولانا، صحابہ کیسے نکاح کرے ذرا بتاؤ. یہ سوالے نہیں ہوتے. سوالے کیا ہوتے ہیں کہ یہ تاریخ کو نکاح کر سکتے کہ نہیں کر سکتے ہیں. کیا کہ بولتے کہتے نا محرم میں نکاح کرنا نہیں کر کو، سفر میں نکاح کرنا نہیں کر کو. یہ غلط چیزیں اپنے مذہب کے اندر شامل کر لیے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا. یہ 2 مہینے چلے گئے تو ہمارا نکاح کا وقت شروع ہو جاتا ہے. کون بولے یہ باتیں ساری؟ تو بہرحال میرے بھائیوں، نکاح عبادت ہے. عبادات اس طریقے سے کیے جائیں جس طریقے سے اللہ کے نبی بتائیں، تب اس عبادت کے اندر برکت بھی ہوگی، اس عبادت کا ثواب بھی ملے گا. اگر اس کے خلاف کیا جائے تو سب سے پہلے اس نکاح سے برکت ختم کر دی جائے گی، اس عبادت سے برکت ختم کر دی جائے گی. جب برکت ختم کر دی جائے، آپ 2000 لوگوں کا کھانا بھی تیار کر کے 2000 لوگوں کو بھی خوش کر لے تو تب بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نکاح سے بے برکتی کی وجہ سے آپس میں اختلافات، جھگڑے پیدا فرما دیں گے. تو سب سے پہلے نکاح کس مقصد کے خاطر کیا جاتا ہے؟ نمبر 1، نکاح کی وجہ سے انسان اپنے آنکھ سے، اپنی کرتوت سے غلط طریقے استعمال کرنے سے بچ جاتا ہے، گناہ سے بچ جاتا ہے. نکاح کی وجہ سے
اسی لیے شریعت کے اندر یہ فرمایا گیا کہ نکاح آدھا ایمان ہے، آدھا دین ہے، نکاح آدھا دین ہے، باقی آدھا دین سارے نماز، روزے، حج، معاملات، یہ سب۔ آدھا دین کیوں فرمایا گیا؟ آدھا دین اس لیے فرمایا گیا کہ انسان اپنا جنسی تعلق، اپنی خواہشات اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرتا ہے، تو پھر سب سے پہلے حرام کاموں سے، زنا سے وہ آدمی بچ جائے گا، غلط تعلقات سے بچ جائے گا، آنکھوں کی حفاظت سے بچ جائے گا۔ کوئی نامحرم عورت اس کے سامنے سے گزرے اور وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، اگر وہ آدمی سچائی طریقے سے نکاح کیا ہو اور نکاح کرنے کے بعد اس نے اپنی بیوی کا حق ادا کیا ہو، تو ایسا آدمی کسی دوسری عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ تو اس لیے شریعت کا حکم ہے، بچہ جیسے ہی بالغ ہو جائے، بچی جیسے ہی بالغ ہو جائے، سب سے پہلے ان کے نکاحوں کا انتظام کر لیا کرو۔ نکاح میں جتنا جلدی کریں گے اتنا زیادہ بچے ہمارے پاکیزہ رہیں گے، نسل پاکیزہ رہے گی۔ نکاح میں جتنا لیٹ کریں گے بچے غلط راستے پر چلے جائیں گے، پھر ماں باپ اپنے سر کو کوٹتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہائے میرا بچے نے ایسا کیا کام کر دیا، میری بچی نے ایسا کیا کام کر دیا، میں ایسا سمجھا ہی نہیں تھا، ہمیں ایسا سمجھا ہی نہیں تھے، کیا قدم اٹھا لیا میرا بچہ نے، کیا قدم اٹھا لی میری بچی نے۔ وجہ کیا ہے کہ ماں باپ کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ نکاح کا وقت جیسا ہو جاتا ہے بچوں کا اور بچیوں کا، نکاح کرنے کے لیے سٹیپ نہیں اٹھائے بغیر انتظار کرتے ہیں، ہمارا بچہ ابھی چھوٹا ہے، بچی ابھی چھوٹی ہے، لیکن چھوٹی ہے تمہارے ماں باپ کی نگاہ میں، لوگوں کی نگاہ میں یہ بڑے ہو چکے ہیں، شریعت کی نگاہ میں یہ بڑے ہو چکے ہیں۔ اگر ماں باپ، یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر ماں باپ بچہ اور بچی بالغ ہونے کے بعد شادی کا انتظام نہیں کیے، نکاح کا انتظام نہیں کیے، اگر وہ کوئی غلط راستہ اپنا لیے، چاہے بچی غلط راستہ اپنا لے، چاہے بچہ غلط راستہ اپنا لے، وہ سارا گناہ کا وبال ماں باپ پر پڑتا ہے۔ آج کل حکومتیں 18 سال کر دیے، بچی کا نکاح کم از کم میجر بنا، اسے حکومت میجر بنا رہی ہے۔ بچی کے اب تو 20 سال کر دیے، پارلیمنٹ کے اندر قانون پاس کرے نا، 20 سال بچی کی عمر ہونی چاہیے نکاح کرنے کے لیے، بچے کی عمر 25 سال ہونی چاہیے۔ حکومت کون ہوتی ہے جو ہمارے معاملات کے اندر دخل انداز ہونے کے لیے؟ تو میرے بھائیوں، حکومت کے قانونوں کی طرف جو شریعت کے خلاف ٹکراتے ہیں، حکومت کا قانون اگر ہمارے مذہبی اعتبار سے ٹکراتا ہے، انہوں نے ہماری مذہبی اعتبار سے دخل اندازی کی ہے، اس حکم کو ماننا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا پرسنل لا موجود ہے۔ پرسنل لا ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بچے جیسے ہی جوان ہو جائے فوراً نکاح کا بندوبست کرو۔ تو اس لیے نکاح کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے اور بچیاں خود انسان گناہوں سے بچ جائے۔ نکاح کا دوسرا مقصد یہ ہے، اس کے ذریعے سے نسل کی بڑھوتری مقصود ہے، اس کے ذریعے سے نیک اولاد، نیک صالح اولاد جو ہماری آخرت کے لیے کام آئے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح ایسی عورت سے کیا کرو جو عورت کے زیادہ بچہ دینے والی ہو۔ اب کیسے معلوم ہوگا بچہ دینے والی عورت، زیادہ بچہ دینے والی عورت؟ یہ دیکھا جائے گا کہ ان کی ماں، ان کی نانی، ان کا پورا خاندان دیکھا جائے گا۔ اگر ان کے پورے خاندان کے اندر بچے زیادہ ہوں تو ایسی عورت سے نکاح کرنے کا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ
کہ جو زیادہ بچہ دینے والی عورت ہو اس عورت سے نکاح کرے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن میں اپنی امت کے کثرت پر فخر کروں گا کہ میری امت زیادہ ہوگی اور امتوں کے مقابلے میں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن 120 صفیں امتیوں کی ہوں گی، اس میں سے 40 صفیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں ہیں ان کی ہوں گی، باقی 80 صف خاص اس امت کی ہوں گی۔ تو نکاح کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ نیک صالح اولاد کا ہونا اور نسل کا پھیلنا۔ افسوس اس بات کی ہے آج کل ہم دو ہمارے دو ہو گئے، یعنی آج کل 2 بچے ہوتے ہیں، حکومتوں نے بھی قانون لائے، اب شاید کہ لانے والے پتہ نہیں، کہ 2 سے زائد جس کے بچے ہوتے ہیں وہ کوئی حکومت کی سیٹ پر بیٹھ نہیں سکتا، کوئی عہدہ اس کا دیا نہیں جائے گا، اسے نہ ایم ایل اے بنایا جا سکتا ہے، نہ ایم پی بنایا جا سکتا ہے، نہ سی ایم بنایا جا سکتا ہے، نہ پی ایم بنایا جا سکتا ہے جس کے 2 سے زائد بچے ہوں۔ ایک طرف اسلام اور مسلمانوں کی نسل کو ختم کرنے کے لیے قانونوں پر قانون لا رہے ہیں، سارے ڈاکٹروں سے معاملہ طے ہو چکا ہے، مسلمان غفلت کی نیند میں پڑے ہوئے ہیں، ڈاکٹروں سے یہ معاہدہ ہوا ہے خصوصاً مسلمانوں کی عورتیں جب ڈیلیوری کے لیے آئیں گی، ایک ڈیلیوری اگر آسانی سے ہو جاتی تو اس ڈاکٹر کو حکومت کی جانب سے کچھ نہیں ملتا، اگر کوئی ڈاکٹر اس عورت کا آپریشن کر دے، بغیر آسان ڈیلیوری کے آپریشن کر دے، حکومت کی جانب سے اگر یہ ڈیٹا حکومت میں داخل کرے، حکومت کی جانب سے ان ڈاکٹروں کو پیسہ ملتا ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے آگے نسل بڑھنے والی نسل کو انہوں نے ختم کر دیا۔ پہلے بول رہا تھا ڈاکٹر بڑا آپریشن ہوا ہے، اب زیادہ سے زیادہ 3 بچے ہو سکتے ہیں، اس سے زیادہ تمہارے بچے نہیں ہو سکتے۔ اب جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، اب انہیں بولتا بچہ انتڑیاں ڈال لیا ہے، ادھر ادھر پھرتا ہے، کیسا کی بہرحال پیسہ بھی اگر آپریشن کرنے کا پیسہ بہت زیادہ لیتے ہیں آسان ڈیلیوری کے مقابلے میں، اب انہیں بھی پریشان ہو جاتا ہے، کیا کر سکتا ہے؟ ڈاکٹرز ایسے ڈراتے ہیں گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے پیدا کرنے کا جو طریقہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک چلا آ رہا ہے، یہ پیٹ پالو ڈاکٹر، یہ انسانوں کی نسلوں کو ذبح کرنے والے ڈاکٹر، جنہوں نے اپنے پیسوں کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ بڑا آپریشن، ایک طرف حکومت کو خوش کرنا ہے، وہاں سے پیسہ لینا ہے، دوسری طرف جو ہمارے دشمن ہیں مسلمانوں کی نسل کشی کرنا چاہ رہے، مسلمانوں کی نسلوں کو ختم کرنا چاہ رہے، ان کو خوش کرنے کا مقصد ہے، ان سے پیسہ لے لیے، آپریشن کر دیے، ادھر سے بھی پیسہ ملا، ادھر سے بھی پیسہ ملا، اور ہزاروں جھوٹے بہانے بنا کر کہ بچہ ایسا ہو گیا ہے، ویسا ہو گیا ہے، اس لیے آپریشن کرنا ضروری ہے، نہیں آپریشن کرے تو بچہ مر جائے گا۔ اس طرح 1 2 3 واقعات بچوں کے مروانے کے ان کے سامنے ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو ڈرا دیتے ہیں کہ جلدی سائن کر ڈالو، اس میں جلدی تمہیں فیصلہ کرو، آپریشن کرنا کہ نہیں کرنا ہے۔ تو آپریشن، اس کے بعد وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، کیا سوچے گا، کیا سمجھے گا، نہ اپنی نسل کے بڑھوتری کے بارے میں سوچے گا، بلکہ یہ سوچے گا کہ میری بیوی بچ جائے، میرا پیدا ہونے والا بچہ بچ جائے۔ اس وقت انہیں فوراً سائن کر دیتا ہے، اور سائن کرا کے اس سے آخر کیا ہے، وہی آپریشن کر کے نسل کو ختم کرنے کا کام شروع کر رہے ہیں۔ کتیوں کے بچے پیدا ہوئے، کوئی ڈاکٹر آ کے آپریشن کر کے نہیں نکالا۔ بھینس، کتنے بھینسیں آ کر کیا جنے ہیں، کوئی ڈاکٹر آپریشن کر کے نہیں نکالا۔ کتنے گائے، کتنے بیلوں کو جنا ہے، کوئی ڈاکٹر آپریشن کر کے نہیں نکالا۔ یا اور کتنے مخلوقات ہیں آپ کو گناؤ، سارے مخلوقات اسی فطرت سے پیدا ہو رہے ہیں جس فطرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے۔ لیکن انسان کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے
کہ بچہ الٹ گیا ہے اس کو آپریشن کے ذریعے سے نکالا جائے، اس کو جہاں سے پیدا ہونا ہے وہاں کے علاوہ پیٹ کو چاک کر کے اسے نکالا جائے، تو میرے بھائیوں سمجھو کہ یہ نسل کشی کا پلان پورے ورلڈ کے اندر چل رہا ہے، پوری دنیا کے اندر۔ جس کے بچے کم ہوں گے وہ راحت والا گھر ہوگا، جس کے بچے کم ہوں گے اس کے اندر یعنی خوشی کے ساتھ ان کی زندگی گزرے گی، ان کے گھروں کے اندر بہت ساری سہولتیں ہوں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ غلط باتیں ہیں، یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ جس کے گھر کے اندر نسل زیادہ ہوتی ہے اس گھر کے اندر اللہ کی رزق روزانہ بڑھتا ہی رہتا ہے۔ جس گھر کے اندر نسل زیادہ ہوتی ہے اس گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں ہوتے ہیں۔ جو باپ اپنے بچے کو کھلانے کے لیے 1 روپیہ بھی استعمال کرتا ہے اس 1 روپیہ کا ثواب اس باپ کو ملتا ہے، اور جتنا زیادہ اپنے گھر والوں پر خرچ کیا جاتا ہے اتنا زیادہ اپنے اکاؤنٹ میں ثواب بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ کتنے لوگوں کے 2 بچے ہو گئے، 3 بچے ہو گئے، اس سے زیادہ نہیں۔ جس گھر کے اندر 4-5 ڈیلیوریاں ہو جائے، ایسا ماحول کریٹ کر دیا گیا ہے، اس عورت کو بڑا عیب سے نظر رکھتے ہیں، اس گھر والوں کو ایسا سمجھتے ہیں آگا بھائی بچہ والا انہیں، آگا دیکھو انہیں بچے بلّا گھیں سے۔ کیا ہمارے نبی کو ہم بھول گئے؟ ہمارے نبی کی کتنی اولاد تھی بھول گئے ہم لوگ؟ ہمارے نبی کی 4 بیٹیاں 3 بیٹے تھے، 4 بیٹیاں 3 بیٹے ہمارے نبی کے۔ اگر اولاد کا زیادہ ہونا عیب ہوتا تو اللہ کے نبی کو اتنی اولاد کیوں ہوتی؟ لیکن ماحول بنا دیا گیا، 2 بچے تو ہاں خوش سے بھائی ہم 2 ہمارے 2۔ اس کے لیے فیسلٹیز حکومت نکال رہی ہے، یہاں تک کہ بعض غیر مسلم یہ حکومت کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ دیکھو جس کے اولاد ہی نہیں ہے، یہ قانون بنائے حکومت، جس کی اولاد ہی نہیں ہے اسی کو حکومت میں حصہ دیا جائے گا، اس کو فیسلٹیز دی جائیں گی۔ جس کے 2 بچے سے زائد ہو اس کو راشن کارڈ بھی چھین لیا جائے گا، اس کا ووٹ کا حق بھی چھین لیا جائے گا، اس کے جتنے گورنمنٹ کے فیسلٹیز ہیں وہ سارے فیسلٹیز چھین لیے جائیں گے۔ آج سے 1 سال پہلے ساکشی مہاراج جو ہمیشہ زبان سے زہر اگلتا ہے، اس نے صاف طریقے سے حکومت سے یہ مانگ کی ہے اس طرح کا قانون لایا جائے کہ جس کے 2 بچے سے زائد ہو اس سے ساری حکومت کی فیسلٹیز چھین لی جائے۔ تو میرے بھائیوں اسی لیے نکاح کرنے کا دوسرا مقصد ہے کہ اولاد، نیک صالح اولاد کو بڑھانا ہے۔ یہ مقصد نکاح کرتے وقت نہیں رہتا، نیک صالح اولاد کا مقصد نہیں ہوتا، اس لیے کہ نیک صالح اولاد ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ایصال ثواب کا ذریعہ بنتی ہے۔ نیک صالح اولاد ایسا نہیں بچوں کو آ کر کیا ہے دنیاوی تعلیم بڑھا دیے، بچوں کو دین کی تعلیم کوئی نہیں دیا، نہ اللہ اور اس کے رسول کا ڈر ان کے دلوں کے اندر تھا، نہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر وہ چلے، بلکہ ایسے ہی ایک انگریز بنا کر ایک ایسا نوجوان جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے اولاد کو چھوڑ کر مریں گے، کبھی ایک مرتبہ بھی وہ اپنے ماں باپ کو یاد نہیں کریں گے۔ چہلم ہو گیا، چہلم اس نہ کرتے سو، اور اس سے بڑھ کر ذرا افیشل بولے تو لیلا کر ڈالے، اس سے بڑھ کر سال میں 1 مرتبہ برسی کر ڈالے، ختم۔ ماں باپ کو بھول دیا جاتا ہے، بلکہ ماں باپ کو بھولا دیا جاتا ہے۔ نہ ماں باپ کے لیے کبھی عمرہ کرنے کی توفیق ہوتی ہے، ماں باپ کے لیے کبھی صدقہ کرنے کی توفیق ہوتی ہے، ماں باپ کے لیے کبھی نیک کام کر کے ان کو ایصال ثواب پہنچانے کی اگر توفیق ملتی ہے، بلکہ جیسے ہی ماں باپ مر جاتے ہیں، ماں باپ کے نماز جنازہ پڑھے، چہلم منہ کے لوگوں کے منہ پر ڈال دیے، لوگوں کو کھلا دیے، پیٹ بھر کر خوش ہو گئے، ہاں بھائی سب خوش ہیں، سب کو آ کر کیا ہے دعوت دے دیے، پھر اس کے بعد ماں باپ کو بھول گئے، ماں باپ کی پراپرٹیوں کے پیچھے لگ گئے، وہ زندگی بنا لیے۔ لیکن نیک صالح اولاد ایسی نہیں ہوتی، بلکہ نیک صالح اولاد ایسی ہوتی ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے ہمیشہ تڑپتی ہے، اپنے اللہ سے دعا کرتی کہ اللہ میرے ماں باپ انتقال ہو گئے، میرے ماں باپ نے مجھے یہاں تک لایا، انہوں نے میری پوری خدمت کی ہے، بچپن سے لے کر جوانی تک انہوں نے مجھے سہارا بنا ہے، یا اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کے نام اعمال
مرتے وقت خالی ہوں گے، ان کے نامہ اعمال مرتے وقت خالی ہوں گے، جب اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا ان کے نامہ اعمال بھرا ہوا ہوگا۔ یہ لوگ تعجب کریں گے، ہم انتقال ہو رہے تھے تو ہمارے نامہ اعمال میں کچھ نیکیاں نہیں تھی، یہ اعمال، یہ نیکیاں کہاں سے آ گئیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تم نے دنیا کے اندر نیک صالح اولاد کو رکھ کر آئے تھے، وہ نیک صالح اولاد جب بھی نماز پڑھتی، جب بھی دعا کرتی، تمہارے لیے دعائیں مغفرت کرتی تھی، اور جب بھی کوئی نیک عمل کرتی تمہارے لیے ایصال ثواب کرتی تھی۔ اس لیے آج تمہاری اولاد جو کیے ہیں، جو کام ایصال ثواب کا کیے ہیں، وہ سب کے سب ماں باپ کے کھاتے میں چلا جائے گا، اور اتنی بڑی نیکیاں دیکھ کر لوگ پریشان ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے، اتنی نیکیاں ہم نے دنیا کے اندر نہیں کی، یہاں کہاں سے آ گئے؟ تو یہ اولاد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت تقریباً ہم کچھ 2-3 ہفتوں پہلے وشارم گئے تھے، بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اولاد 4 بیٹے ہیں، 3 عالم ہیں، تینوں مدرسوں میں پڑھا رہے ہیں تقریباً 30-35 سال سے۔ بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پوری زندگی مدرسے میں پڑھانے کے لیے لگا دیا، تو ان کے جو بڑے بیٹے ہیں ہمارے استاد بھی ہیں، حضرت نیاز حضرت دامت برکاتہم، ہم نے حضرت سے ملاقات کی، حضرت کے سامنے ہم نے بڑے حضرت رحمۃ اللہ، ان کے والد بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا کہ حضرت ایک مرتبہ حضرت مجھے خواب میں نظر آئے، جیسے ہی حضرت کا نام میں نے لیا تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نیک صالح اولاد اپنے باپ کو ایسے یاد رکھتی ہے، اپنی ماں کو ایسے یاد رکھتی ہے، بچوں کو آوارہ بنا کر، انگریزوں کے حوالے کر کے، بچوں کی دین کی فکر کرے بغیر دنیا کی فکر کر کے ماں باپ چلے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ بچے ایسے ہی رسم و رواجوں میں ملوث ہو کر اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر تک حضرت نے اپنا چہرہ نیچے جھکا کر ایک درد کا اظہار فرمایا، وجہ یہی ہے کہ سچا آدمی جس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، وہ اپنے ماں باپ کے لیے تڑپتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، تو وہی اولاد اپنے ماں باپ کو جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہاں تک کہ کسی آدمی کو ناقص اولاد پیدا ہوئی، عذر ہے اولاد کے اندر، کسی کا ہاتھ صحیح نہیں ہے، کسی کا پیر صحیح نہیں ہے، یہ اولاد بھی کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگی کہ یا اللہ یہ میں معذور پیدا ہوا، یا پیدا ہو کر مر گیا، کسی وجہ سے بچہ مر گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو جنت میں بھیج دیں گے، اور اس کے ماں باپ ان کو جہنم کا فیصلہ ہوا ہوگا، تو یہ چھوٹا بچہ آ کر اللہ سے دریافت کرے گا کہ یا اللہ یہ کیسی بات ہے کہ جس ماں باپ کی اولاد کو آپ جنت بھیج رہے ہیں اور میرے ماں باپ کو آپ جہنم بھیج رہے ہیں، یا اللہ نہیں، یا تو مجھے آپ ان کے ساتھ بھیج دیجئے یا ان کو میرے ساتھ بھیج دیجئے۔ وہ بچہ ضد کرے گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ماں باپ کو، جن ماں باپ کو جہنم واجب ہو چکی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس اولاد کے ساتھ جنت بھیج دیں گے۔ تو اولاد کے یہ فائدے ہیں، نیک صالح اولاد کے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کی دینی تربیت کیا کرو، اپنے بچوں کو سمجھاؤ، اپنے بچوں کے سامنے ماں باپ کی کیا قدر ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں ماں باپ کی کیا قدر ہے۔ اس لیے نکاح سے پہلے پوچھ لیا کرو کہ نکاح کا کیا مقصد ہے۔ نکاح کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ نکاح کے ذریعے سے نیک صالح اولاد کو پیدا کیا جائے۔ ہے کوئی مقصد ایسا دل میں رکھ کر آج کے نوجوان بچے اور بچیاں نکاح کر رہے ہیں؟ تیسرا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا۔ آپ نے فرمایا وقال ایضا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو چھوڑا، میری سنت سے روگردانی کیا، اعراض کر لیا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، میرے طریقے کو اپنانے والا میرا امتی ہے، میرے طریقے کو چھوڑنے والا میری امت میں سے نہیں ہے۔
اس لیے بہت سارے لوگ نکاح کے بغیر غلط تعلقات قائم کیے ہوئے اور سمجھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی ایسے ہی گزر جائے گی. جس کسی بیوی کا انتقال ہو گیا یا جس کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب یہ دوسرا نکاح کرنے کے بجائے آپس میں کسی اور کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے اور اسی تعلقات کے ساتھ اولادیں بھی ہو گئیں اور یہاں تک کہ بڑھ گئیں، تو میرے بھائیوں ان اولاد کے ذریعے، اس حرام کاری کے ذریعے سے اللہ کی نگاہ میں ایسے زانی لوگ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ان زانی اور غلط تعلقات قائم کرنے والے لوگوں کے لیے جہنم کے اندر اللہ نے ایک ایسا صندوق بنایا ہے. اس صندوق میں ان زناکار عورتوں کو، ان زانی مردوں کو جنہوں نے نکاح کرنے کے بعد بھی غلط تعلقات قائم کیے، اس کے اندر ڈال کر جلائیں گے. کبھی اس صندوق کو کھولا جائے گا تو اس کے اندر کی چنگاریاں دوسرے دوزخیوں پر پڑیں گے، تو وہ سارے دوزخی اللہ سے فریاد کریں گے کہ یا اللہ ان ملعون لوگوں پر لعنت بھیجیے کہ ان کے صندوق کے اندر کی انگار ہمارے اوپر برس رہی ہے، سب سے پہلے اس صندوق کو بند کرو. اندازہ لگو ایک جہنم کی آگ ہے، ایک صندوق میں اسپیشل طور پر زناکار مرد اور زناکار عورتوں کو ڈال کر اس کے اندر جلایا جائے گا. یہ جہنم کی آگ سے اور زیادہ خطرناک ہوگی، جس کے چنگاری کی وجہ سے جہنمی خود اللہ سے ریکویسٹ کریں گے ان کو بند کر دو، پہلے ان کو صندوق میں ڈال کر بند کر دو پہلے. تو میرے بھائیوں اسی لیے نکاحیں کیا کرو. جس کا شوہر انتقال ہو جائے، آج اس کو اتنا غلط طریقہ کافروں کے درمیان رہتے ہیں نا، ان کا فالو کر رہے ہیں. جس عورت کا شوہر انتقال ہو جائے، مسلمانہ اس عورت کو منحوس سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ وہ عورت کسی ایسے گھر میں چلی جائے جس گھر کے اندر کوئی کنواری لڑکی موجود ہو جس کا نکاح ہونا طے ہو یا نکاح نہ ہوا ہو، فوراً اس کو باہر بھگا دے، چل یہاں سے، اس لیے کہ ہمارے گھر کے اندر ایک کنواری لڑکی ہے، کہیں تیری نحوست اس کے اوپر نہ پڑ جائے. اس طرح اگر کوئی بیوہ عورت صبح سویرے باہر آ جائے تو لوگ اس کو اس طریقے سے نیچ انداز سے دیکھتے ہیں کہ صبح صبح اس کی صورت دیکھ ڈالے ہمیں کیا ہو جاتا ہے. اس کی چھاؤں پڑنے بھی نہیں دیتے، اس کو حقیر نگاہ سے دیکھتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کس کا طریقہ لائے ہم لوگ؟ پتا ہے کہ ہمارے نبی نے جو 11 نکاح کیے ہیں، 10 نکاح بیوہ عورتوں سے کیے ہیں. 11 میں سے 10 بیوہ عورتوں سے کیے ہیں، ایک ہی نکاح کنواری سے کیے ہیں. تو ان ماں باپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر کسی گھر کے اندر بچی کا شوہر انتقال ہو جائے تو اس کے نکاح کا فوراً بندوبست کر دیا کریں، ورنہ بیچاری کتنی زندگی گزارے گی. تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کا مقصد گناہوں سے پاک ہونا، گناہوں سے بچ جانا، اور اسی طریقے سے اس سے نسل کو بڑھانا، اور تیسرا مقصد اللہ کے نبی کے طریقے کو فالو ہونا. اب نکاح کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ پیغام نکاح کیسے بھیجنا چاہیے؟ منگنیاں کرتے نہیں آج کل. انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے اگر منگنی کی بات کریں تو اور لمبا ہو جائے گا، وقت بالکل مختصر ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں پیچھے والوں سے بھی، سب سے بھی ذرا جلدی آ جایا کرے، جمعے کے دن پوری بات سننے کا موقع ملے گا. تو اس لیے ہر جوان کو چاہیے نکاح کا اس کا وقت آ جائے اور باتیں، رشتہ دیکھنے کی باتیں ہو رہی ہوں تو اس صورت پہ سب سے پہلے علماء سے تعلق قائم کریں. ہم اپنی بچی کا نکاح کر رہے ہیں، اپنے بچے کا نکاح کر رہے ہیں، کیسے اللہ ہمارے نکاح کرنے کی وجہ سے اللہ کیسے خوش ہوں گے، ہماری بچی ہمیشہ سکون سے کیسے رہے گی، بچہ کیسے ہمیشہ سکون سے رہے گا، کیا طریقہ ہے وہ اپنا بتاؤ. دیکھو مال کی بنیاد پر کوئی آدمی زندگی میں سکون سے نہیں رہ سکتا. بچی کو جوڑے کا پیسہ دے دیے،
बच्ची सुकून से रहेगी, खुदा की कसम हरगिज सुकून से नहीं रहेगी। जो बाप अपनी बेटी के सुकून के लिए नौशों को खरीदता है, उनके मनमानी रस्मों रिवाजों को पूरा करता है, सुकून से नहीं रहेगी। तो इंशाल्लाह अगले जुमा आपके सामने मंगनी से लेकर कैसे इस्लाम क्या कहता है, मंगनी किस तरीके से करना चाहिए, निकाह किस तरीके से करना चाहिए, निकाहों के सिलसिले में हमने क्या क्या गलत गलत रिवाजें बना लिए हैं, वो सारी बात तफसील से इंशाल्लाह अगले जुमे आएगी। इसलिए मेरे भाइयों जरा जल्द आ जा करें ताकि पूरी बात आप लोगों सुनकर पूरे हमारे मुआशरे के अंदर जितने गलत निकाहें हो रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़कर लोगों ने अपना तरीका अपना लिया है, वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। आप हजरात इंशाअल्लाह खुद भी अमल करने वाले बनेंगे और दूसरों तक ये बातें पहुंचाने वाले बनेंगे। और जितने लोगों की निकाहें बाकी हैं उनको भी चाहिए कि वो उलमा से राब्ता करके अगर अपनी जिंदगी में सुकून और अल्लाह की बरकत और अल्लाह की रहमत अपनाना चाहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कल मुंह दिखाना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में निकाह से पहले उलमा से मशवरा कर लिया करो और वो जो तरीका बतलाएंगे उस तरीके पर निकाह कर लिया करो। इंशाअल्लाह आने वाली बीवी भी सुकून से रहेगी और उसकी निकाह भी सुकून से रहेगा, आने वाली नस्ल भी बरकत वाली बनेगी, नेक साली बनेगी। अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को निकाह के मकासिद को जानकर, निकाह करने के क्या क्या मकसद हैं इसको जानकर अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से निकाह किए हैं उस तरीके से निकाह करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।